الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج کا ایک سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مقام قرآن مجید کی روشنی میں بتائے۔ الجواب بعون الملک الوہاب اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے صرف 15 آیات کا ترجمہ پیش کریں گے جن میں صحابہ کرام کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں واضح ہوتا ہے، اور صحابہ کی جماعت بہت ہی عظیم و شان جماعت ہے۔ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن دوستوں کو چنا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظیم جماعت ہے۔ تو صحابہ سے محبت رکھنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، اور صحابہ سے بغض رکھنا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، اور اہل بیت سے بھی محبت کرنا یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض رکھنا یہ بھی منافقت کی نشانی ہے۔ تو ان دونوں سے بچا جائے، ان دونوں کے بغض سے بچا جائے اور ان دونوں ہستیوں سے پیار کرے۔ یہ دونوں ہمارے لیے قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، کیونکہ ہم جس کو بھی مانگتے ہیں، ہم دنیا میں جس کو بھی مانتے ہیں تو وہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے مانتے ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگنے والی چیزوں کا احترام کرتے ہیں۔ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک، داڑھی مبارک کے بال، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے بال، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے دانت مبارک، یا لعاب شریف، یا اور بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے تعلق رکھنے والی ہر نسبت سے پیار کرنے والے ہیں۔ تو صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کرنا چاہیے، اور ان سے محبت کا درس دینا چاہیے، کیونکہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے، تو روایت میں ہے کہ جس کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کے خلاف بول کے بکواس کرے تو تم حضور نے فرمایا کہ تم کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔ تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ، یعنی پھولوں جیسے خوبصورت صحابہ، اہل بیت جو پھولوں کی طرح خوبصورت اہل بیت ہے، ان سب کا احترام کرنا چاہیے۔ کسی کی بھی بے ادبی کا سوچنا بھی نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بے ادبی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی بے ادبی سے بچائے۔ اور امام جلالی محدث لاہوری کنز العلماء نے کیا خوب ایک شعر فرمایا تھا، اور یہی شعر بہت سے احادیث کا خلاصہ ہے کہ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا دعویٰ رکھے اور پھر یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں بکواس کرے، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کے بارے میں بکواس کرے، یا اس امت کے تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، مشائخ اربعہ، علماء اہل سنت کے بارے میں بکواس کرے، تو ہمارا ان سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ یا جو ان کی حمایت کرے یا ان بے ادبوں کو اپنے محفل میں بلائے یا ان کی محفلوں میں یا ان جلسوں وغیرہ میں جائے، تو ہمارا ان سے بھی کوئی تعلق نہیں، اگرچہ وہ ہمارے پیر کیوں نہ ہو، ہمارے استاذ اساتذہ کیوں نہ ہو، ہمارے بھائی بہن یا ہمارے والدین کیوں نہ ہو، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کیونکہ ہم جس کو بھی مانتے حضور کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جس سے بھی نفرت کرتے ہیں وہ ہم حضور کی وجہ سے کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آخری دم تک کریں گے۔ اور روایت میں بھی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس نے اللہ کے لیے کسی سے محبت کی اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کیا، اور اللہ کے لیے کسی کو کچھ دیا، اللہ کے لیے کسی سے کچھ روک دیا یعنی منع کیا، تو اس اللہ کیا انعام عطا فرمائے گا؟ اللہ یہ انعام عطا فرماتے ہیں، فقد استکمل الایمان، اللہ اس کی ایمان کو کامل کر دیتا ہے، اللہ اس کی ایمان کی روحانیت کو بڑھاتا ہے، اللہ اس کی ایمان کی نورانیت اور بھی زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا احترام کرنا چاہیے، ہر نسبت پر جو بھی حضور نبی کریم سے کی کوئی کسی بھی نسبت کے
خلاف بولے تو ہم ان سے دور رہنا چاہیے، ان کو اپنے سے دور کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو گمراہ نہ کرے، ان کی مجلسوں سے دور رہے، ان سے نکاح نہ کرو، ان کو اپنی بیٹیاں نہ دو، ان کی جنازوں میں نہ جاؤ۔ یہ سب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلم شریف کے ایک حدیث کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شان قرآن کریم سے آپ کے سامنے 15 آیات کا صرف ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں ہے صحابہ معیار ایمان ہے، اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، یعنی صحابہ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہے، اللہ تعالیٰ کی جماعت ہے۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں ہے ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے، اور سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ہے کفر، گناہ اور نافرمانی کو ان کے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں ہے ان کے دل اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیے ہیں۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ہے ان کے دلوں کو ایمان سے مزین فرمایا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 3 میں ہے ان کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 5 میں ہے اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور سورہ فتح آیت نمبر 29 میں ہے کافروں پر بہت سخت ہے، آپس میں نہایت رحم دل ہے، اور سورہ انفال آیت نمبر 74 میں یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 9 میں ہے یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں ہے یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں ہے ان کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے، اور سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی خاص تعید حاصل ہے، اور سورہ بقرہ میں ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، یعنی صحابہ کی طرح ایمان رہو، جس طرح صحابہ نے ایمان لایا ہے اس طرح، یعنی صحابہ میں معیار ایمان ہے، صحابہ کی طرح ایمان لانا مقبول ہے۔ تو جو صحابہ کو نہ مانے، ابھی کچھ فرقے ہیں جن کو روافضی کہا جاتا ہے، وہ صحابہ کو نہیں مانتے، اور اللہ فرماتے کہ صحابہ کی طرح ایمان لو، تو جو ان کو مانتے نہیں پھر وہ کس طرح وہ مسلمان ہو سکتے، کس طرح اہل بیت سے محبت کرنے والے ہو سکتے؟ تو ان سے بچا جائے، جتنے بھی فرقے باطل ہیں ان سے بچا جائے۔ اور یہ شعر پھر بھی میں آپ کے سامنے سماعت بولتا ہوں، اس کو یاد کرے۔ پیش نظر ہے رات دن عظمت رسول کی، میں دل سے مانتا ہوں ہر نسبت رسول کی۔ اور اس شعر کو اپنے بچوں، اپنے بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے سب جتنے بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب پر یاد کروائیں۔ تو جو اس شعر کو یاد کرے گا وہ انشاءاللہ کبھی بھی پھر رافضیت، خارجیت، ناصبیت، جتنے بھی فرقے باطل ہے ان کسی میں بھی نہیں جا گرے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کا ایمان انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو ہمارے لیے صحابہ و اہل بیت قابل تعظیم، قابل احترام، ہمیں ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے طریقوں پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کی بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سوال کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔